حمزہ حیا کو پارلر ڈراپ کر کے گھر آ گیا تھا۔ فریہ نے پارلر کے ہونر کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، جب تک حیا کو گھر سے کوئی لینے نہ آئے وہ اسے جانے نہ دیں۔ گھر میں بھی سب تیاریاں مکمل تھیں۔ فریہ نے سب کام لڑکوں میں بانٹ دیا تھا۔ کیٹرنگ کے لیے عنایا سے کہا گیا تھا۔ عنایا اور سمایا دونوں بہنیں حمزہ کی ہی 12 رکنی ٹیم کا حصہ تھی۔ عنایا نے 6 ماہ قبل کیٹرنگ کا بزنس شروع کیا تھا، جبکہ سمایا سائیکولوجسٹ تھی۔ کئی اہم مشنز میں وہ حمزہ کے ساتھ کام کر چکی تھی۔ شیریں اور تراب کو مہمانوں کے استقبال اور ان کی نشستوں تک لے جانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ زویان کو فوٹوگرافر کے فرائض سر انجام دینے تھے۔ ٹھیک 7 بجے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے فریہ حیا کو پارلر سے لے آئی تھی۔ حمزہ مہمانوں سے ملنے ملانے میں مصروف تھا جب علی اسے پکڑ کر اسٹیج پر لے آیا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ حمزہ اس اچانک آفت سے کنفیوز تھا۔ حیا آ رہی ہے، علی نے سرگوشی کی۔ ہاں تو مجھے کیوں یہاں لے آیا ہے؟ مجرا کروانے؟ علی کو اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ شادی کے معاملات میں اتنا اناڑی ہوگا۔ یار تو حیا کو اسٹیج پر ریسیو کرے گا، علی نے وضاحت کی۔ حمزہ نے آنکھیں سکیڑی۔ ایک دن میں بدل گئے ہو تم سب، مجھے تو کسی نے ریسیو نہیں کیا تھا۔ دیکھ یار، تو جان ہے اپنی اور حیا ہماری جان کی جان ہے، تو اس کا اتنا بنتا ہے۔ علی نے حمزہ کو چھیڑا۔ خدا کا خوف کرو تم، حمزہ نے اسے جواباً گھورا۔ اچھا چل موڈ نہ خراب کر، کسی وقت تو خوش ہو جایا کر، علی نے مصنوعی گفکی دکھائی۔ تبھی حمزہ کی نظر انٹرنس سے آتی فریہ اور اس کے ساتھ سر جھکائے چلتی حیا پر پڑی۔ سلور کرتی اور رائل بلو لہنگے میں وہ گریسفل لگ رہی تھی۔ حمزہ کو ایک منٹ کے لیے اپنا دل تھمتا محسوس ہوا۔ شی از پریٹی، کسی نے حمزہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یس شی از، بے دھیانی میں حمزہ کے منہ سے نکلا۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو اس نے مڑ کر کہنے والے کو دیکھا۔ وہ شیریں تھا جو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہولڈ دی ہینڈ آف دی برائڈ۔ اس سے پہلے حمزہ کچھ کہتا فریہ کی آواز پر وہ پیچھے مڑا۔ حیا نے بے تاثر چہرے سے حمزہ کو دیکھا۔ بلو پینٹ کوٹ پہنے وہ جینٹل مین لگ رہا تھا۔ حمزہ نے اپنے ہونٹوں کی کھینچ کر خوبصورت مسکراہٹ حیا کی طرف اچھالی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پھر اپنا دل باہر کھنچتا محسوس کر رہی تھی۔ کم آن بابی، پیچھے سے شور سنائی دیا اور حیا نے اپنا ہاتھ اپنی مرضی سے حمزہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہر طرف ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز تھی۔ حیا اب حمزہ کے برابر کرسی پر بیٹھی تھی۔ دونوں کو اسٹیج پر چھوڑ کر سب لوگ اپنی اپنی نشستوں کی جانب بڑھے۔ مہمانوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اب کہ وہ حیا کو اپنے مہمانوں سے متعارف کروا رہا تھا۔ وہ اس کے کالج میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی اور اب انہوں نے اس دوستی کو خوبصورت رشتے میں بدل دیا تھا۔ یہی کہانی وہ ہر مہمان کو سنا رہا تھا۔ حیا کا دایاں ہاتھ اب بھی حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، حمزہ نے حیا کی طرف دیکھتے بغیر سرگوشی کی۔ حیا اس تعریف کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح اسے اذیت دینے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ بدل رہا تھا اور یہی بات حیا کو کھٹک رہی تھی۔ ایسا علی کہہ رہا تھا۔ حمزہ نے حیا کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ حیا نے آنکھیں گھمائی۔ ایسی زبردست تصویریں کلک کر کے لایا ہوں کہ بھائی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکو گی۔ زویان نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے اپنی تعریف کی۔ دکھا۔ شیریں جو اس کے برابر والی نشست پر بیٹھا تھا آگے ہوا۔ یہ حمزہ اور حیا کی تصویریں تھیں جس میں حمزہ حیا کا ہاتھ تھامے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویریں ابھی رینڈملی زویان نے لی تھی۔ استغفر اللہ، شیریں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایسی تصویریں دکھانے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا کہ بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑے گا؟ شیریں نے خود کو بچہ کہا تھا۔ ہاں ابھی تھوڑی دیر تک فریہ باجی تیرے لیے فیڈر بنا کر لائیں گی۔ شیروان نے فریہ کی طرف اشارہ کیا۔ فریہ مسکرائی۔ فریہ باجی اس سے پوچھیں ذرا، سارا دن یہ سیلس میں سر جھکائے کون سا بیان سنتا رہتا ہے؟ شیروان اب کہاں رکنے والا تھا۔ ہاں اور یہ بھی پوچھیں کہ وہ لڑکی کون ہے جس کا نمبر اس نے چودھری بشیر کے نام سے سیو کیا ہوا ہے؟ زویان نے جلتی پر تیل ڈالا۔ شیریں کا پول کھل گیا تھا۔ فریہ اپنے سیل پر مصروف ان کی باتوں سے محفوظ ہو رہی تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ شیریں نے باقاعدہ افسوس کیا۔ وہ میری بہنوں جیسی گرل فرینڈ ہے۔
شیری نے انتہائی بیہودہ رشتہ بتایا۔ سب لوگ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ شیری باز آ جاؤ، فریا نے فون سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ شیری نے معصوم شکل بنائی۔ جس سے شادی کرنی ہو اس کو بہن نہیں کہتے گدے، شیروان نے شیری کی کچائی کی۔ تو آپ کو کس نے کہا میں اس سے شادی کر رہا ہوں؟ شیری نے نہایت مہذب طریقے سے شیروان کو تاڑا۔ شادی تو میں حمزہ سر کی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ شیری نے اسٹیج پر بیٹھے حمزہ کو دیکھا، وہ کسی مہمان سے باتیں کر رہا تھا۔ سو سویٹ، زویان اور شیروان نے ایک ساتھ کہا۔ شیری نے منہ بنایا۔ فریا بات سنو ذرا۔ تبھی وہاں علی نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ عنایا اور سمایا بھی تھی۔ وہ دونوں وہی میز کے گرد بیٹھ گئیں۔ فریا اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، شیروان نے سمایا کو دیکھ کر ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ یہ بندی تو جا کر بھول ہی گئی۔ زویان نے بھی شیروان کی حمایت کی۔ اتنے ماہ بعد تم لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سمایا ایموشنل ہو رہی تھی۔ شیری تو نے بتایا نہیں سمایا آ گئی ہے؟ زویان نے شیری سے اس کی بیسٹ فرینڈ کے بارے میں پوچھا۔ میں اس کا پی اے ہوں، شیری کا لہجہ سخت تھا۔ بائی دا وے عنایا کہاں تھی تم؟ زویان تمہیں کب سے میسج کر رہا تھا۔ شیری نے سب کا دھیان سمایا سے ہٹایا۔ عنایا کے گال سرخ ہوئے۔